مجھے بھی یہ خبر رات کے آخر حصے میں ملی تھی کہ اسلام پورے کی قدیم ترین مسجد خانقاہ برکاتیہ، وہاں پر جو ہے پولیس کی ٹیم نے آ کر کے تلاشی لی ہے، یہ خبر ملی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد میں خود وہاں پہنچا تھا اور وہاں جا کر کے وہاں کے جو مسجد کے ذمہ داران ہیں، مصلی ہیں اور مسجد کے پڑوس میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان سے میں نے ملاقات کی اور پوری صورتحال معلوم کی۔ اس کے بعد ابھی آدھا دن سماج میں اس تعلق سے لوگوں کا کیا کہنا ہے، اس تعلق سے میں نے معلومات لی اور ابھی جو آ کر کے اپنے ڈی وائی ایس پی سٹی جو ہے بڑواڑ صاحب، ان سے ہم نے ملاقات کی۔ ان کا ایسا بتانا ہے کہ ڈی جی صاحب کب تک کوئی کمپلین گئی تھی اور ڈی جی صاحب کے آدیش پر ناسک کے سی پی اور ناسک کرائم برانچ کی ٹیم مالیگاؤں آئی تھی اور انہوں نے مالیگاؤں کی جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان کو بھی مکمل جانکاری نہیں دی تھی۔ ان کو آدیش تھا کہ بھئی آپ کی ہمیں ہیلپ چاہیے، تو ان لوگوں نے اپنی ٹیم تیار کر کے رکھی تھی اور مقامی ذمہ داری کے اعتبار سے لا اینڈ آرڈر بھی باقی رہے۔ انہوں نے آنے والی ٹیم میں، جس میں خود سی پی صاحب بھی تھے، ان کو یہ کہا تھا کہ یہ مالیگاؤں کی تاریخ میں شاید کسی مسجد کی تلاشی کا پہلا واقعہ ہے، اس لیے سماج میں غلط میسیج، نگیٹو میسیج نہیں جانا چاہیے، اس لیے آپ جوتے وغیرہ نکال کر کے آپ مسجد میں جائیے اور مسجد کے جو ذمہ داران ہیں اور مسجد کے جو مصلی ہیں یا پاس پڑوس میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو ساتھ میں لے کر کے آپ مسجد کی تلاشی لیجئے۔ کسی سامان کو ہاتھ نہ لگائیں، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ بھئی جوتا پہن کے مسجد میں گھس گئے، قرآن شریف اٹھا کر کے ادھر ادھر پھینک دیا۔ اس طرح کا جو نیگیٹو میسیج بہت جلدی وائرل ہوتا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو آنے والی ٹیم نے اس بات کو مد نظر رکھ کر کے مسجد کی اچھی طرح تلاشی لی اور مسجد سے ریلیٹڈ دکان بولو یا کمرے کھولی بولو یا گھر بولو، ایسی تمام جگہوں کی انہوں نے تلاشی لی۔ وہ کیا تلاش کرنا چاہتے تھے انہوں نے بتایا نہیں، نہ مسجد کے ذمہ داران بتا سکے کہ بھائی وہ کیا تلاش کر رہے تھے اور نہ ان کی ہیلپ کرنے والے بتا سکے کہ بھائی وہ لوگ کیا ڈھونڈ رہے تھے۔ اور ڈپارٹمنٹ کو بھی پوری معلومات، یہاں مالیگاؤں پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی پوری معلومات نہیں ہے، لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا میسیج ڈی جی صاحب تک گیا جس کی وجہ سے انہوں نے انکوائری کے لیے، تلاشی اور تفتیش کے لیے ناسک کے سی پی کو اور پوری ٹیم کو، کرائم برانچ کی ٹیم کو بھیجا۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ مسجد سے متعلق جو باتیں عام طور پر ہم مسلمانوں میں ہے کہ اس کا احترام، اس کا تقدس ہر حال میں باقی رہنا چاہیے، آنے والی ٹیم نے اس کا پورا پاس و لحاظ کیا۔ مجھے جو بات مسجد کے ٹرسٹیوں نے اور مسجد کے مصلیوں نے اور اس ٹیم کو مدد کرنے والے چند لوگ جو تھے انہوں نے یہ بات بتائی کہ بھائی انہوں نے جوتے وغیرہ باہر نکال دیے تھے اور اندر جانے کے بعد جو قالین ہے اس کو بھی لپٹوا دیا تھا اور مسجد کے کسی سامان کو انہوں نے خود ہاتھ نہیں لگایا۔ جو پاس پڑوس کے اپنے اسلام پورے کے رہنے والے نوجوان تھے ان کے ذریعے انہوں نے سب کچھ کام کروایا، لیکن مسجد کی تلاشی لی گئی ہے۔ اس لیے مسجد کے ذمہ داران کو صبح میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ رات بھر مسجد کو کھلا رکھتے ہیں، ظاہر بات ہے مسجد کھلی ہے تو کوئی بھی آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، اور اسی طرح مسجد میں خدا نخواستہ اگر کوئی سماج دشمن عناصر میں سے کوئی شخص آ کر کے کوئی ایسی چیز مسجد میں رکھ دے جو کل مسجد کے ذمہ داروں کے لیے اور ہم مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے، اس کے پیش نظر آپ عشاء کی نماز کے بعد جو بھی مناسب وقت ہو مسجد بند کر دیجئے، صبح کی نماز سے پہلے اذان ہو مسجد کھول دیجئے، جیسے شہر میں بہت ساری مساجد کا یہی معمول ہے۔ یہ بات وہاں کے ذمہ داران سے میں نے کہی ہے، اور مسجد میں سامنے کی طرف کھلا ہوا حصہ ہے کہ کوئی اگر دیوار پھلانگ کر کے جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ ان کو میں نے یہ مشورہ دیا کہ یہاں پر آپ جالی وغیرہ لگا لیجئے۔ تو کرائم برانچ کہو یا ATS کہو
یا اور بھی کوئی ایجنسی مالیگاؤں سے متعلق اس طرح کی خبر اگر اوپر گئی ہے تو اب مالیگاؤں کو دیکھنے کا زاویہ نظر تھوڑا بدل جائے گا۔ آنے والے دنوں میں تمام ہی مساجد کے ذمہ داران کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی مسجد کے تقدس کو، احترام کو باقی رکھنے کے لیے مسجد کو نماز کے اوقات میں کھلا رکھیں، اور رات میں خاص طور پر عشاء کی نماز کے بعد مسجد کو تالا لگا دیں، بند کر دیں، صبح کی نماز سے پہلے کھول لیں۔ سماج میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو تہجد کا اہتمام رہتا ہے، وہ لوگ تہجد وغیرہ، قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، وہ اپنے گھر میں کرے، جو نفل عبادت ہے تو زیادہ بہتر ہے۔ مسجد باجماعت نماز کے لیے ہے، باجماعت نماز کے لیے مسجد کھلی رکھی جائے، اور ایسا کوئی کام، ایسی کوئی بات مسجد میں نہ ہو جو سرکار کی نظر میں یا مالیگاؤں کو نقصان پہنچانے والوں کے لیے آسانی فراہم کرے۔ اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ گھنٹوں تلاشی کے بعد کوئی چیز ملی نہیں، ایسا افسران نے بھی کچھ بیان بتایا آپ کی جانکاری میں؟ ہاں، صبح میں جب گیا تھا وہاں جو لوگ تھے جنہوں نے ان کے ساتھ رہ کر کے مسجد کی پوری تلاشی میں مدد کی تھی، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ کوئی ایسی قابل اعتراض چیز یا قابل گرفت چیز جس پہ قانونی کارروائی ہو سکتی ہو، ایسی کوئی چیز نہ مسجد سے ملی نہ مسجد کے آس پاس سے ملی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے باقاعدہ پنچ نامے کی جو رپورٹ انہوں نے تیار کی، اس میں بھی اس طرح کی کسی چیز کا تذکرہ نہیں ہے، اور ابھی ہم نے ڈی ایس پی صاحب سے بات کی تو انہوں نے بھی یہ بتایا کہ بھائی تلاشی کے دوران ان کو ایسی کوئی قابل گرفت چیز نہیں ملی۔ تلاشی لینا اور کچھ نہیں ملنا یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جانے سے پہلے جس طرح ٹرسٹیوں کا رات کا رجحان تھا کہ ہم کو بتا دیتے، ہم کو ساتھ میں لے لیتے، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ ایک مسجد کا ہوا، مہاراشٹر کی اور مالیگاؤں کی دوسری مسجدوں کے بارے میں اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کیا ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ اگر سمجھنے کی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو قانون کی نظر میں غلط ہے اور قابل گرفت ہے، قابل سزا ہے، اور وہ آپ کو بتا دیں گے تو آپ کیوں وہاں رہنے دیں گے؟ تلاشی کا تو مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ اچھا، یہ رپورٹ جو ہے ڈی جی تک گئی اور مالیگاؤں سے گئی ہے، تو ظاہر بات ہے اس کو ہم لوگوں کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ ایک مسجد کے متعلق مالیگاؤں کے ہی لوگوں نے اس طرح کی اگر اوپر شکایت کی ہے تو یہ بہت تشویش کی بات ہے۔